معزز خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جو ان پڑھ پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور اسے علم دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا۔ مسلم کافر کی قید نہیں، انسان بطور انسان اچھا یا برا ہم نے تمہیں عزت دی ہے۔ اور سخر لکم ما فی البر والبحر، اور خشکی اور تری کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ اور دوسری طرف اتنا بڑا عیب بتایا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم بالکل جاہل تھے جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہاں پھر میں نے تمہیں سیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا تاکہ تم کچھ حاصل کر سکو۔ اور جب ہر آدمی، ہر عورت اپنے میدان میں دنیا کی نظروں میں بہت بڑے علم کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ جی یہ تو آئنسٹائن ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بھی تم نے حاصل کیا نہیں فرمایا، جتنا تمہیں دیا گیا، جو تم نے لیا نہیں، جتنا تمہیں ہم نے دیا وہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ راستہ نہیں طے ہوتا۔ کمپاؤنڈر سے آپ علاج کرانے نہیں جاتے، جو وکیل کسی وکیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، آپ اس سے اپنا کیس نہیں لڑواتے، اب اس کو پھیلا دیں۔ تو لہٰذا پیدا ہوتے ہی انسان کو معلم کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، چڑیا کو کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا سے ملنے نہ دو، وہ اپنی زبان بولے گی۔ انسان کے بچے کو بند کر دو، 3 سال تو وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ یا یہاں سے پیدا ہوتے ہی چین پہنچا دو تو وہ چائنا کی زبان بولے گا، لیکن یہاں سے چڑے کو اٹھا کے چین بھیجو تو وہ اپنی آواز، کوی اپنی بولی بولے گا، گدھا اپنی بولی بولے گا۔ پھر اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا۔ تو باہر والوں کو چھوڑو، کے والے کو پنجابی سے ملا دو، پنجابی کو سندھی سے ملا دو، سندھی کو بلوچی سے ملا دو، ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں سمجھے گا، سب ایک دوسرے کے لیے گونگے ہیں۔ لیکن کے کا گدھا بلا لو، پنجاب کا گدھا بلا لو، آپس سے سلام دعا پکی ہو جائے گی، گدھا بھی سمجھ لے گا۔ لیکن چاروں صوبوں کے مرد عورت ان کو آپس میں بٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں۔ تو اللہ نے اس کو کہا من آیات ہی، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ کر دینا، والوانکم، اور تمہاری شکلیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دینا، یہ میری بہت بڑی نشانی۔ معلوم ہوا کہ انسان کے یہ جو باریک باریک دھاگے ہیں اور لکیریں ہیں، کسی ایک کا سائز دوسرے سے نہیں ملتا۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ میرے انگوٹھے جیسا 7 ارب انسانوں میں کسی کا انگوٹھا نہیں۔ یہ اتنی سی جگہ ہے، اس پر اس مالک کی کیا تقدیر اور علم ہے اور قدرت ہے کہ یہ لکیریں ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ہمارے نبی پہ قرآن کب اترا؟ آج 1447 ہجری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا، بلا ہوتا ہے دعویٰ، کیوں نہیں، تو ہڈیوں کو چھوڑ، وہ تو بڑی بڑی ہیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پوری کی لکیریں بھی تمہیں لوٹا کے دکھا دوں، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوں گے۔ تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے، اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟
تو اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ، یہ جو تیری لکیریں ہیں یہ بھی تیرا اللہ تجھے واپس کر کے دکھا دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے۔ وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ 6-7 کر رہے ہیں اب گھر میں بڑی ہو کر، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے، وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور علم دیتا ہے۔ یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا، تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے، وہ بھی ایسی، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا، تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود اپنی ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے، پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلہ، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں۔ پہلے استاد ماں اور باپ ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی۔ جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے، تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے۔ تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ۔ تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو وہ خوبصورت پروان چڑھتا ہے، لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا، فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے۔ اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں۔ یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہیں، کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے۔ اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتر چھوٹر پوٹیاں سے ہوتی خود تو وہاں کی۔ اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی، تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو وہ 18 ماہ کے بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری باتیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر۔ ان کو 3 سال کی عمر سے، میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو، 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ۔ 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے۔ اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کا وقت نے تباہ کر دیا ہے،
کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. کہ مدح تو اولا ہے. اب آپ جو کاروباری لوگ ہیں آپ نے بیڈ رومز کو بھی کاروبار بنا دیا ہے اور ٹوائلٹ کو کاروبار بنا دیا ہے. ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کانوں سے سنا ایئرپورٹ پر بعض وہ رش ہوتا ہے لوگ باہر انتظار میں ہوتے ہیں تو میں نے کانوں سے سنا سودا آ گیا ہے, مال آ گیا ہے, چکوا دو, باہر لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو ٹوائلٹ میں بھی یکسو نہیں ہیں. آپ کے بیڈ روم نہیں رہے, آپ کے معدے پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے اور پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. کیسی کیسی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا. تو یہ میو ہاسپٹل میں کرنل امیر الدین ہوتے تھے اس وقت, بہت بڑے سرجن. ان کو جب لے گئے آپریشن تھیٹر تو ان کو بے ہوش کرنے لگے. کہنے لگے وہ کی کریں دے بھائی ہو. میں کہا جی تمہیں بے ہوش کر رہے ہیں. کیوں؟ تھوڑا آپریشن کرنا. اس نے کہا میں اپنا چیتا کبھی نہیں کھڑایا, میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی عقل کبھی ہاتھ سے جانے نہیں. انہوں نے پھر کہا میڈم سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا, کپ نہیں بن سکتا. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ. اور اے سی ان کے بند, اے سی لگے ہوتے ہیں, چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے, فل ایئر کنڈیشن, کوئی کمائی کے لیے نہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن, سردیوں میں فلی ہیٹر, گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن, اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے. اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے, اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں, انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو, یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے, ایک سینٹرل ماڈل, ایک سینٹ اینتھنی. سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل. تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا. تو 3 سال میں روتا رہا, 3 سال مسلسل. کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے, اوپر سے ماں کی شکل اور حوصل کی ایک پیارے والی زندگی. تو میرے جو نیوران تھے نا, میں 11 سال کا تھا, والدین کے پیار. میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا. گستاخ تھا. جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرما بردار بھی ہو گیا, با ادب بھی ہو گیا, خدمت گزار بھی ہو گیا. لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی. تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ, اور میں کہ جیسے میرے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا. ہاں میں ظاہری, اس کے بعد دل سخت ہو گیا. پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے. پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا. پھر چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں. تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی, لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے. مہر چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو, بیٹے کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا. یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک. اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہوگا, جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا. تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش, جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے. اب دیکھیں, جانوروں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے, انسانوں کے لیے نبی آئے. اب شیر کے سامنے پٹھے رکھ دو کھائے گا, اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ کھائے گی. جتنے مرضی ڈنڈے مارو نہیں کھائیں. ان کو پتہ ہے بھائی رکھو انشاءاللہ صاحب ہم سبھی پہلے کھائیں گے. ہمارا مطلب ہے شوگر والے, آپ دیکھ لو شوگر والوں کہ وہ اپنے من کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, آدھی گولی بعد کھا لو. اپنے علم کے خلاف انسان میں کرنے کی طاقت ہے, جانور میں اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے. وہ وہی کرے گا جو اللہ نے الہام کیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں نیکی کا الہام کیا ہے. سود حرام ہے, شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, رشوت حرام ہے,
لیکن پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے.